اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخری کلامنا۔ عام طور پر مشہور اور معروف تو یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کا لقب دیا گیا ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے صحابہ اکرام ہیں کہ جن کو ذو کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ ان 10 صحابہ اکرام کا ذکر خیر آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ذو النورین کہنے کی وجوہات بیان کی جاتی ہیں وہ 2 ہیں، لیکن آج آپ کے سامنے ایک تیسری وجہ بھی اور ایک ایمان افروز وجہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اس لیے آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان 10 صحابہ اکرام میں سے ہیں کہ جن کو ذو کے لقب سے پکارا گیا، ذو الاذنین، 2 کانوں والے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان 10 صحابہ اکرام میں سے ہیں کہ جن کو ذو الشہادتین کے لقب سے پکارا گیا، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک ایسی گواہی دی تھی کہ جس گواہی کے موقع پر یہ موجود نہیں تھے، یعنی عینی گواہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت اور دیانت پر ایمان و یقین رکھتے ہوئے ایک گھوڑے کی خرید و فروخت کے معاملے میں جب گھوڑا بیچنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلوبہ اور معینہ اور جو رقم طے ہوئی تھی اس سے زیادہ طلب کرنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ رقم تو اتنی طے ہوئی تھی۔ اس نے کہا آپ گواہ پیش کیجئے، تو خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں گواہی دیتا ہوں، حالانکہ وہ موجود نہیں تھے، لیکن انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جب ہم نے آپ کے کہنے پر اللہ وحدہ لا شریک کو مان لیا، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم جنت اور جہنم پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ ہم نے جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں، آپ کے کہنے پر جب ہم اتنی بڑی بڑی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں تو پھر یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذو الشہادتین کا لقب عطا فرمایا کہ آج کے بعد خزیمہ بن ثابت کی گواہی 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ذو النورین کہا جاتا ہے تو وہ ذو النورین کہنے کی عام طور پر 2 وجوہات بیان ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں یک کے بعد دیگریں آئیں، اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک مکہ سے مدینہ کی طرف، اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور دوسری ہجرت انہوں نے حبشہ کی طرف کی ہے تو اس لیے ان کو ذو الہجرتین اور ذو النورین کے نام سے اور لقب سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن ایک تیسری وجہ بھی اور حیران کن وجہ اور ایمان افروز وجہ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں جو منزل، جو درجہ، جو مقام، جو مرتبہ عطا فرمایا جائے گا، تو جب یہ ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف رواں ہوں گے اور رواں دواں ہوں گے اور چلیں گے اور پھریں گے تو 2 قسم کی روشنیاں اور نور پیدا ہوں گے، تو ان نوروں، ان 2 نوروں اور ان 2 روشنیوں کی وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ایک اور صحابی رسول ہیں کہ جن کو ذو الیدین کے لقب سے پکارا جاتا ہے، ان کا نام ہے خرباق سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ذو الیدین کے لقب سے مشہور اور معروف تھے، یعنی لمبے ہاتھوں والے، ان کے ہاتھ بہت لمبے تھے تو اس لیے انہیں ذو الیدین کے لقب سے پکارا جاتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھائی اور آپ علیہ السلام نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، آپ حجرہ مبارک کی طرف تشریف لے جانے لگے تو یہ کھڑے ہو گئے اور انہیں کھڑے ہو کر آواز دے کر کہا کہ یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول نماز
کم ہو گئی ہے، یعنی 4 کے بجائے 2 رکعتیں کر دی گئی ہیں، یا پھر یہ کہ آپ بھول گئے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سجدہ سہو کہہ کر دوبارہ سجدہ سہو کر کے دوبارہ 2 رکعتیں نماز پڑھائی اور 4 رکعتیں مکمل فرمائیں۔ ایک اور صحابی رسول ہیں کہ جن کو ذواللسان کے نام سے بھی اور ذواللسان کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے، اور ان صحابی رسول کا نام ہے حضرت مولا ابن کنیف کلابی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو فصاحت، بلاغت اور بداعت میں بڑے کمال کے آدمی تھے، بڑی فصاحت اور بلاغت والے تھے اور بڑے فصیح اللسان تھے، تو اس لیے انہیں ذواللسان کے نام سے اور لقب سے پکارا جاتا تھا۔ ایک اور صحابی رسول ہیں جن کو ذو السیفین کے نام سے بھی پکارا گیا ہے، اور ان صحابی رسول کا نام ہے ابو الہیثم بن التیہان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ انصار کے سردار صحابی رسول تھے، اور ان کو ذو السیفین، سیفین سیف سے ہے بمعنی تلوار، یعنی 2 تلواروں والے کے نام سے انہیں پکارا جاتا تھا، اور وہ اس لیے کہ یہ جب بھی میدان جہاد کے اندر نکلتے تو یہ اپنے دونوں ہاتھوں سے تلوار کو لہراتے، تو اس لیے صحابہ کرام انہیں ذو السیفین کے نام سے یاد کرتے تھے اور اس لقب سے انہیں پکارتے تھے۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول ہیں جن کو ذو الرائے کے لقب سے اور ذو الرائے کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، اور ان صحابی رسول کا نام تھا حباب بن المنذر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی رسول تھے کہ جو رائے دینے میں بڑا مقام رکھتے تھے، اور ان کی رائے بڑی معتبر اور بڑی معقول ہوتی تھی، اور صاحب الرائے کے نام سے یہ مشہور اور معروف تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا، تو انہوں نے ثقیفہ بنو ساعدہ کے مشورے میں منا امیر ومنکم امیر کا مشورہ دیا، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذو الرائے کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول ہیں جن کو ذو الخویسرہ الیمانی رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب سے پکارا گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ذو الخویسرہ الیمانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ اسی نام سے ہی مشہور اور معروف ہیں، کتابوں میں ان کا اصل نام ملتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے تو ناواقفیت کی وجہ سے، چونکہ دیہات کے رہنے والے تھے، تو ناواقفیت کی وجہ سے انہوں نے مسجد نبوی میں پیشاب شروع کر دیا، بول فرما دیا انہوں نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اسے مت روکو، اسے پیشاب کرنے دو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر اور نبی تھے، وہاں حکیم اور دانا بھی تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ پیشاب کو روکنا یہ مثانوں کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، انسان اس سے بیمار پڑ سکتا ہے، انسان کے لیے بڑی تکلیف دہ یہ بھی چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہاں کی مٹی نکال کر دوسری جگہ ڈال دو اور یہاں پر پاک مٹی ڈال دو، یا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اوپر 1-2 ڈول پانی کے بہا دو۔ تو یہ وہ صحابی رسول تھے کہ جن کو ذو الخویسرہ کے نام سے پکارا اور موسوم کیا جاتا تھا۔ اور یہ عجیب صحابی رسول تھے، ایک مرتبہ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا ربا مجھ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی اور پر رحم مت فرمانا۔ اور ایک دعا میں یہ یوں ارشاد فرمانے لگے اور عرض کرنے لگے کہ یا ربا مجھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جنت عطا فرمانا، میرے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو جنت مت عطا فرمانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے خویسرہ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بڑا محدود کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کو اتنا محدود مت کرو، یوں کہا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کی پوری امت مسلمہ کو، تمام مسلمانوں کو جنت میں داخلہ عطا فرما، تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ تو بہرحال یہ جو صحابی رسول تھے ان کو ذو الخویسرہ الیمانی کے لقب سے موسوم کیا جاتا تھا۔ اور ایک اور صحابی رسول ہیں
جن کو ذوالعین کے لقب سے بھی پکارا گیا۔ ذوالعین، عین کا معنی آنکھ۔ تو یہ مشہور صحابی رسول ہیں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ بدر میں ان کو ایک تیر لگا اور ان کی آنکھ کی پتلی باہر نکل آئی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ علاج کروائیے۔ انہوں نے کہا مجھے علاج کی کوئی ضرورت نہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا یہ مسئلہ حل کروا لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت ان کی آنکھ پر رکھا۔ ان کی آنکھ بالکل صحیح سالم اور تندرست ہو گئی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ پر نور ہو گئی۔ تو اس لیے ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ذوالعین کے نام سے اور ذوالعین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ اور ایک اور صحابی رسول ہیں جو 10ویں صحابی رسول جن کا تذکرہ کرنا ہے، اور وہ ہیں ذوالنسعہ۔ ذوالنسعہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو رسیوں میں جکڑ کر ان سے ایک قتل ہو گیا تھا اور قتل خطا ہوا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور یہ قتل میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں تیر شکار کو مار رہا تھا لیکن غلطی سے اس آدمی کی کن پٹی پہ اور اس کے سینے پہ جا لگا، جس کی وجہ سے یہ آدمی فوت ہو گیا۔ لیکن یہ کہ اس کے جو مقتول کے جو ورثاء تھے وہ اس کو قتل کرنے کے لیے رسیوں سے باندھ کر جکڑ کر لے جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کے ورثاء سے کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو قاتل نہیں ہے، یعنی جس نے جان بوجھ کر عمدن قتل نہیں کیا بلکہ اس سے قتل خطا ہوا ہے، اور کیا تم ایک بے قصور شخص کو قتل کر کے تم مجرم بننا چاہتے ہو؟ تو وہ جو مقتولین کے جو ورثاء تھے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، اور یہ پھر جب وہاں سے جانے لگے، چلنے لگے، تو رسیاں ان کے جسم سے لٹکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ تو صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ رسیوں سے لٹکے ہوئے یہ بھاگ رہے ہیں اور اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں، تو صحابہ اکرام نے ان کو ذوالنسعہ کہہ کر پکارا، جس کی وجہ سے یہ صحابی رسول جو ہے وہ ذوالنسعہ کے لقب سے اور نام سے مشہور اور معروف ہو گئے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ وہ 10 صحابہ اکرام ہیں جن کو ذو کا لقب عطا فرمایا گیا، یعنی والا کے لقب سے انہیں نوازا گیا، اور ان کا یہ جو پس منظر ہے اور ان لقبات کا جو پس منظر ہے یہ بڑا ایمان افروز مجھے لگا، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے ویورز سے یہ شیئر کر دوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔